آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر جگہ کی ضرورت۔ ہر شخص صحت یاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی تکالیف سے دور ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر آنے والے جسمانی روحانی مسائل کم سے کم ہو، اور اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس مسئلہ کا اس کے پاس حل ہو۔ اور خاص طور پر صحت کے حوالے سے ہم ایک ایسے علاج کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جس میں دوا کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ دوائیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کی دوائیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج ہے وہ بھولا بھسرا نبوی علاج جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ریکمینڈ کیا، اپنی امت کو اس طرح متوجہ کیا اور ترغیب دلائی کہ تم یہ علاج کرو۔ وہ علاج ہے ہجامہ، جسے آج کے دور میں کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کو اگر ہم سوچیں اور اس کو اگر ہم سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ واحد علاج ایسا ہے جس علاج کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے جسمانی مسائل کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے جسمانی مسائل ہمارے حل بھی ہو جاتے ہیں، اور واقعتاً شفایابی بھی اس سے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ حفظ ما تقدم، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہمیں یہی علاج چاہیے۔ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ علاج اس میں بھی بہت زیادہ معاون ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور آپ مرض سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ علاج جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور آنے والی بیماریوں کی جو وجوہات ہیں، وجوہات کے خاتمہ کے لیے بھی یہ علاج نہایت مؤثر ہے اگر امت میں یہ علاج عام ہو جائے اور ہم اپنے امراض کے اندر سب سے پہلے اس علاج کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہمیں فردر کسی اور ایسے علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے اس کا تعلق ہڈیوں کی کمزوری کے ساتھ ہو، جسمانی کمزوری کے ساتھ ہو، خون کی کمی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق علاقے کے اندر پھیلنے والی وبائی امراض سے ہو، چاہے اس کا تعلق جراثیم کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق حادثات کے ساتھ ہو۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، بیماری کی وجوہات کچھ بھی ہوں، یہ ہجامہ ایک ایسا علاج ہے جو ہر جگہ آپ کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے اگر ناقص غذا کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر بہت سارے فاسد مادے پیدا ہو گئے، بہت ساری علامات ہوگی، تو جسم کی صفائی کے لیے، فاسد خون کو ختم کرنے کے لیے، جسم کو زہریلے مادوں سے آزاد کرنے کے لیے جو علاج ہے اور نہایت مؤثر علاج ہے وہ در حقیقت یہ آپ کا ہجامہ ہے۔ یعنی کہ ہجامہ ایک ایسا علاج ہے جس کو اختیار کرنے کے ذریعے، جس کو استعمال کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اب اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہجامہ کیوں ہے، اس وقت کی ضرورت کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کئی قسم کی آلودگیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں معاشرے کے اندر، ہمارے گلی کوچوں کے اندر گندگی کے ڈھیر اور صفائی کا ناقص نظام، یہ ایک بہت بڑی آلودگی موجود ہے۔ اسی طرح فضائی آلودگی جس میں دھواں، گیسز، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی آلودگی ہے جس آلودگی کو ہم کہتے ہیں یہ برقی آلودگی ہے۔ ہمارے موبائل فونز، ہمارے ٹاورز اور اسی طرح سے ایسی ڈیوائسز جن کا تعلق جو ہے وہ الیکٹرانکس کے ساتھ ہے اور فریکوینسیز کے ساتھ ہے اور مقناطیسی جو لہریں ہیں ان کے ساتھ ہے، یہ بھی ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہیں۔ تو اب ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جسم سے جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں فروزن فوڈ، فاسٹ فوڈ اور کولا ڈرنکس، یہ تمام ہیں جو کہ بہت زیادہ کاربونیٹڈ اور کیمیکل والی اشیاء ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کی صفائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سے فاسد مادے جو ہے نکلنا شروع ہو جائیں، اس کے لیے جو سب سے عمدہ راستہ ہے وہ راستہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہجامہ کو اپنا لیں، ہجامہ کو اختیار کریں۔ ہجامہ کو اختیار کرنے سے ہم مجموعی طور پر اپنے جسم کو ٹاکسین فری کرتے ہیں۔ ضرورت ہے باڈی کے ڈی ٹاکسیفائی ہونے کی، ضرورت ہے باڈی کے اندر آکسیجن لیول کے اچھا ہونے کی،
اور ضرورت ہے باڈی کے اندر خون کی سرکولیشن کے بہتر ہونے. اگر جسم کے اندر سے فاسد مادے کم ہو جائیں، جسم کے اندر آکسیجن لیول اچھا ہو جائے اور جسم کے اندر خون کا دوران اچھا ہو جائے تو کوئی بھی فرد کسی بھی بیماری کے اندر اچھی صحت مند زندگی گزار سکتا ہے. کوئی بھی فرد کسی بھی پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو صحت کی طرف بحال کر سکتا ہے. اگر ایک عام آدمی جس کو بظاہر کوئی بیماری نہ ہو وہ گاہے بگاہے ہجامہ کرتا رہے تو جسم میں جو فاسد مادے اکٹھے ہوں گے وہ ان کی ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے گی اور بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. اگر کوئی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے، اس کا ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ ہے، اس کا یورک ایسڈ زیادہ ہے، اس کا شوگر کا لیول زیادہ ہے، اس کی باڈی کے اندر ہڈیوں پہ جوڑوں پہ سویلنگ آ چکی ہے، اس کے جسم کے اندر دردیں ہیں، اس کا جسم میں آکسیجن لیول مینٹین نہیں ہے، اس کی خوراک پراپر ہضم نہیں ہوتی، تھوڑی سی خوراک بھی جسم پہ بوجھ ڈال دیتی ہے، وہ ہجامہ کرنا شروع کرے گا، ہجامہ سے علاج شروع کرے گا تو اس کی باڈی کے اندر جیسے جیسے خون کا دوران ٹھیک ہوگا، جیسے فاسد مادوں کا اخراج ہوگا، یہ بہتر سے بہتر زندگی گزارنا شروع کر دے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے موجودہ رائج جو طبی نظام ہے اس کے اندر ایک مریض دوا کھاتا ہے اور سدا بہار دوا کھاتا ہے. شوگر کا مریض جب اس کو دوا لگ جاتی ہے تو پوری زندگی دوا کھاتا ہے، اور اسی طرح سے بلڈ پریشر کا مریض دوا شروع کرتا ہے پوری زندگی دوا کھاتا رہتا ہے. کسی کا کولیسٹرول کا ایشو ہے پوری زندگی دوا کھاتا ہے. چاہے موٹاپا ہو چاہے کوئی بھی ایشو ہو لگاتار دوا لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے لگ جاتی ہے جس طرح سے وہ باقاعدہ اپنے علاج کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ 3 وقت میں کھانا کھاتا ہے، ایسے ہی پوری زندگی اس کو وہ دوا کھانی ہے. میں اس پہ دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن بات ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً پورے پروٹوکول کے ساتھ ہجامہ کو لے لیں، ہجامہ کروانا شروع کریں تو آپ کے بہت سارے امراض کے اندر آپ کی دوائیں ٹوٹ ہی نہیں جائیں گی بلکہ آپ کی دوائیں بند ہو جائیں گی اور آپ ایک نارمل زندگی کے اوپر آ جائیں گے. www.darsequran.com